Mr. Shehzad Khan Sahib, Executive Director, Chanan Development Association, Mr. Reed from USAID, Tanveer Jahan Sahiba, Executive Director, PCHD, سہیل وڈائج تو میرے خیال میں یہاں پر موجود نہیں ہیں، عظمہ کاردار صاحبہ MPA، واجب الاحترام مہمانان گرامی، میڈیا پرسنز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آج کی اس پروقار تقریب میں مدعو کرنے پر میں چانن ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کا بہت مشکور ہوں۔ میں حال میں موجود سول سوسائٹی، میڈیا نمائندگان، خواتین و حضرات اور خاص کر ملک بھر سے آئے ہوئے 250 سے زائد نوجوانوں کو 11ویں سالانہ نیشنل یوتھ پیس فیسٹیول میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور مجھے خوشی ہے کہ آج اس پلیٹ فارم پہ ماشاءاللہ 2 مرد اور 3 خواتین ہیں، تو میں اس کو بولتا ہوں کہ یہ ہے جینڈر ایکوالٹی۔ اور 2 جو ہیں خواتین، نبیلہ کو میں نے ایز اے MPA ان کی کارکردگی کو دیکھا ہے، ماشاءاللہ شی واز اے گریٹ ریپریزنٹیو فار دی سول سوسائٹی، فار دا پیپل ان دی پنجاب اسمبلی۔ اور عظمیٰ کاردار یہاں پر بیٹھی ہیں، یہ ہماری بڑی ڈاڈی MPA ہیں۔ تو جیسے پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ قبضہ تو 1 منٹ میں ہوتا ہے، چاہے آپ کی کرسی ہو، چاہے آپ کی جائیداد ہو، چاہے آپ گھر کسی کو مکان دے دیں۔ تو میں نے جب نبیلہ نے اپنی تقریر ختم کی تو میں نے فوراً عظمیٰ سے کہا کہ عظمیٰ اب قبضہ چھوڑ دیں، نبیلہ کی سیٹ جو ہے وہ، اور نبیلہ کسی اور کی سیٹ پہ قبضہ کر رہی تھی، وہ بھی میں دیکھ رہا تھا۔ تو اس قبضے کو ہم نے فوراً، جب تک کہتے ہیں فوراً نہ اس پہ عمل کیا جائے ورنہ حالات جو ہیں وہ خراب جو ہیں وہ ہوتے جائیں گے۔ میرے نزدیک نوجوان نسل تبدیلی کا محرک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نوجوان نسل سے ملنے کے لیے ہمیشہ خوش بھی ہوتا ہوں، پرجوش بھی ہوتا ہوں، اور خاص کر جب میں ایز اے چانسلر آف آل دی یونیورسٹیز، جب میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں اور وہاں میں نوجوانوں کا ٹیلنٹ دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ ان کی تعلیم جو ہے، ویژن جو ہے، اس کو دیکھتا ہوں، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور مجھے ایک ہوپ نظر آتی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان جو ہے ضرور وہ پاکستان بنے گا جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب میں گولڈ میڈل اور سلور میڈل دینے شروع کرتا ہوں تو ہر یونیورسٹی میں، مجھے آج تک ایک یونیورسٹی میں نہیں گیا جس میں ہمارے لڑکے لڑکیوں کے مقابلے میں بہتر پرفارم کر رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ چاہے وہ گولڈ میڈل ہیں، سلور میڈل ہیں، تو ہماری بیٹیاں جو ہیں ماشاءاللہ وہ جیتتی ہیں ہمیشہ۔ میں پچھلے سالوں میں بھی اس پروگرام کا حصہ رہا ہوں، مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ 2014 میں بھی میں آپ لوگوں کے پاس آیا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ چانن ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن اسی جوش و جذبے سے نوجوانوں کی سیاسی، سماجی اور معاشی فلاحی بہبود کے لیے بھرپور سرگرم عمل ہے، اور اپنے نام کی طرح نوجوانوں کی زندگیوں میں چانن پھیلا رہی ہے۔ مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ محترمہ نبیلہ خان کی سربراہی میں خاتون موثر پنجاب کا دفتر نہ صرف صوبے کی خواتین کو ان کے جائیداد میں وراثتی حق اور جنسی ہراسانی جیسے سنگین معاملات میں معاونت کر رہا ہے، بلکہ سول سوسائٹی کے اشتراک سے نوجوانوں میں اس حوالے سے شعور و آگاہی بھی پیدا کر رہا ہے۔ اور جو بات ابھی آپ سے نبیلہ نے کی ہے کہ ایک دن میرے پاس ان کی میٹنگ تھی اور میں نے ان کو کہا کہ میں بہت سے جو ہیں ایمبیسڈرز کو جانتا ہوں، بہت سے کونسل جنرل کو جانتا ہوں، اور میں نے بہت سے سوال کیا کہ آپ جب کونسل جنرل ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ وراثت کے سلسلے میں آپ کے پاس آتے ہیں، اور میرے علم میں ہے کہ ہزاروں ہماری خواتین ہیں، بیٹیاں ہیں جو اپنے بھائیوں کو اپنا جو ہے اپنی جائیداد کا حصہ جو دیتی ہیں۔ کبھی کوئی اتفاق ہوا کہ کوئی بھائی بھی آیا ہوئے کہ بھن نوں میں دینی ہے جائیداد، لیکن حالے تک تو مینوں کوئی بندہ انہوں نے نہیں دسیا کہ آیا۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں
کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پر بہنیں امیر ہیں بھائی غریب ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ اگر بھائی امیر ہے، اس کو اللہ نے ہر چیز دے رکھی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، تو وہ اپنے حصے کی جائیداد اپنی بہن کے نام کیوں نہ کرے، کیونکہ وہ بھی برابر ہیں. ہم سب کے بچے جو ہیں وہ برابر ہونے چاہیے، سب کا برابر کا حصہ ہونا چاہیے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان صدر اشرف علوی صاحب نے ایک بھرپور موومنٹ شروع کی ہے کہ جہاں جہاں بھی خواتین کو وراثت میں ان کا حصہ دینے میں رکاوٹ ہے، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے انشاءاللہ ہر ممکن ہم اقدامات جو ہیں وہ کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں، اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے جو حقوق ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے قرآن نے عورتوں کو دیے ہیں، وہ آج ہم 14ویں صدی میں ان کو دینے کے لیے تیار نہیں. یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک پریشان کن بات ہے کہ ہمیں وراثت میں بھی حصہ دینا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور بھی آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک ہمارے معاشرے میں بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم آج بھی لوگ برطانیہ چلے گئے ہیں، امریکہ چلے گئے ہیں، یورپ چلے گئے ہیں، لیکن اپنی بیٹیوں کی شادی ان کی مرضی کے خلاف صرف اپنے کسی رشتہ دار کو انگلینڈ پہنچانے کے لیے، ویزے کے لیے اپنی بچیوں کی مرضی کے خلاف شادی کر دیتے ہیں. اور ایک انسیڈنٹ میں ہزاروں ایسی بچیاں میرے پاس آتی تھیں، اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ میرا اعتماد جو ہے اپنی بیٹیوں پہ، بہنوں پہ اتنا تھا کہ ان کو معلوم تھا کہ اگر وہ میرے پاس آئیں گی تو ان کی جو بھی بات مجھ سے ہوگی وہ کنفیڈینشیل ہوگی، کسی کے پاس نہیں جائے گی. اور ان کی بالکل خیریت سے ہے، بچی اپنی مرضی سے گئی ہے، بچی کسی لڑکے کے ساتھ نہیں گئی ہے، بچی اکیلی ہے، دارالامان میں ہے. اور بچی کہہ رہی ہے کہ میرے والدین میری زبردستی کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں پاکستان لے جا کے، اس لیے وہ گھر سے باہر بچی جو ہے آئی. تو میں نے، والدہ نے مجھے کہا کہ ہمیں بچی سے ملا دو. میں نے سوشل ورکر جو ڈائریکٹر ہے اس کو فون کیا. اس نے کہا کہ سر، ہم بچی جب گھر سے آ جاتی ہے تو اس کی مرضی کے بغیر، اگر وہ اوور 18 ہے تو ہم اس کی مرضی کے بغیر اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ نہیں دے سکتے، نہیں ملا سکتے. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ بچی کو آپ مجھ سے ملا دیں تاکہ میں اس سے بات کر لوں کہ ایشو کیا ہے. تو وہ بچی کو میرے پاس لے کے آئے سوشل ورکر. تو میں نے پوچھا کہ بیٹی کیا ایشو ہے، کیوں آپ گھر سے چلی گئی ہیں؟ انہوں نے کہا انکل میرے پاس انہوں نے گاڑی لے کے دی ہے، مجھے یونیورسٹی سے انہوں نے ڈگری جو ہے گریجویشن کروائی ہے، پوسٹ گریجویشن کروائی ہے، تو اب وہ مجھے پاکستان لے کے گئے ہیں. تو مجھے اپنا ان کا بھتیجا ہے جس سے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ انگلش کا ایک لفظ نہیں جانتی، میں پنجابی اردو کا لفظ نہیں جانتی، ہم کمیونیکیٹ آپس میں نہیں کرتے، اور یہ بضد ہیں کہ ہماری شادی جو ہے وہاں پر. یہ ایسے سینکڑوں انسیڈنٹ ہیں، میں تو صرف آپ کو ایک کہانی سنا رہا ہوں. اور اس کو ہمیں ڈسکرج کرنا چاہیے ان چیزوں کو، کیونکہ اسلام اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ والدین کو قطعاً رائٹ نہیں دیتا کہ اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ اس کی مرضی کے خلاف جو ہے وہ کر سکے. تو میں نے پوچھا کہ بیٹا پھر آپ اپنے ابو کو، امو کو سمجھاتی؟ کہتی کہ میں نے نہیں کرنا. کہتی جی میں نے بہت سمجھایا، میں نے ابو کو کہا، میں نے اپنی ماں سے کہا، لیکن وہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں. جو اگلی بات اس نے کی وہ بڑی دلچسپ ہے. اس نے کہا کہ میری امی اب یہ کہتی ہے کہ اگر تم نے یہ شادی نہ کی تو آپ کے والد جو ہیں وہ کلائیڈ میں چھلانگ لگا کے خودکشی کر لیں گے، تو اگر آپ کی ان کی زندگی عزیز ہے تو آپ اس شادی پہ راضی ہو جائیں. تو بڑے معصومانہ انداز میں اس نے، آپ کو پتہ ہے جو انگریزی بولتے ہیں بچے وہاں کی پنجابی وہ بڑی دلچسپ ہوتی ہے، جو وہاں انگلینڈ میں لوگ رہتے ہیں ان کی پنجابی سنیں تو بڑی دلچسپ ہے. تو انہوں نے کہا انکل جی یہ مینو کہندے نے بلیک میل کرتے ہیں کہ اسی اپنی چھال مار دیاں گے کلائڈ چ. تے مینو یہ دسو انکل جی کہ ساڈے پیرنٹ ہے نے یا بلیک میلر ہے نے؟ سو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کی خواہشات جو ہے ان پہ عمل کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے. اور میں آپ کو ایک واقعہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی. اس نے کہا کہ میرے والد نے میری مرضی کے بغیر میری منگنی کر دی. تو میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا، اس کو کہا کہ بھئی آپ اس کی مرضی کے بغیر اس کی منگنی نہیں کر سکتے، اس کی شادی نہیں کر سکتے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو اس نے کہا سر ٹھیک ہے، ہم اپنی بچی جو ہے جو چاہتی ہے اس کی خواہش پہ عمل جو ہے کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو اور والد کو اکٹھے بلایا. تو بچی کو کہا کہ بیٹی اب آزاد ہیں، جس سے شادی کرنی چاہتے ہیں کر لیں. تو اس نے کہا کہ اب میں
اسی سے شادی کروں گی جس سے ابو چاہتے ہیں، مجھے صرف گلہ یہ تھا کہ میرے والد نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں۔ تو دیکھیں اسلام کتنا عظیم جو ہے مذہب ہے، کس طریقے سے آزادی دیتا ہے، اور ان چیزوں پہ ہمیں عمل جو کرنا ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں اس 2 روزہ کانفرنس کے لیے چنے گئے موضوعات کی بھی تعریف کرنا چاہوں گا، جس میں صنفی تشدد کا خاتمہ، جمہوریت و امن کا فروغ، پائیدار ترقی اور نوجوانوں کو بااختیار بنانا شامل ہے۔ یقیناً یہ موضوعات ترقی پسند، خوشحال، روادار معاشرے کی تعمیر کے لیے کلیدی ہیں، اور یہ میرے دل کے بھی بہت قریب ہیں۔ آج میں یہ بات انتہائی افسوس سے کر رہا ہوں کہ دنیا بھر میں تشدد، انتہا پسندی بڑھ رہی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں تسلیم کرتی ہیں کہ پرتشدد انتہا پسندی کی حمایت کا انتخاب بہت سے عوامل سے ہوتا ہے۔ گو کہ ہم باہم جڑی ہوئی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود علیحدگی اور پسماندگی کا احساس نوجوانوں کو کمزور اور ہر قسم کے تشدد اور انتہا پسندی کا شکار بنا دیتا ہے۔ دنیا بھر میں اور بالخصوص پاکستان میں نوجوان امن قائم کرنے اور پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ اجتماع اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ پرتشدد انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے ہر سطح پر نوجوانوں کی بامعنی شرکت کی ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان ایک کثیر الجہتی اور کثیر الثقافتی ملک ہے، اور یہاں تکثیری معاشرے کی ترقی ضروری ہے، جہاں مختلف عقائد کے لوگ امن کے ساتھ رہ سکیں اور بنیادی انسانی حقوق جیسے زندگی کا حق، مذہب کا حق، آزادی کا حق، تحفظ کا حق اور آزادی اظہار کا استعمال کر سکیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے کامیاب جوان پروگرام اسی عمل کا ایک حصہ ہے، جہاں نوجوانوں کو عملی ترقی کا حصہ بنایا جا رہا ہے، چاہے وہ کامیاب جوان لون کی صورت میں ہو یا کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو، یونیورسٹی سینٹر یا پھر احساس اسکالرشپ۔ جناب وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم اس بات پر پرعزم ہے کہ اگر ملک کے نوجوان کے اندر خود اعتمادی ہوگی، ان کے پاس جدید دور کی سکلز ہوں گی، تب ہی وہ اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ آخر میں تمام نوجوانوں سے میری اپیل ہے کہ وہ اپنے خاندانوں اور اپنے ارد گرد تمام لوگوں میں یہ پیغام پہنچائیں کہ وراثت میں خواتین کو ان کا شرعی اور قانونی حق دیا جائے۔ ایسا آخر کیوں ہے کہ بہن ہی اپنے وراثت کے حق سے دستبردار یا محروم ہو؟ میرے نزدیک یہ بڑی زیادتی ہے، اور ایسے کسی بھی کیس کی صورت میں آپ اپنے علاقے میں خاتون محتسب کے دفتر سے رابطہ کریں، جو کہ بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے اور بہت سپیڈی انصاف جو ہے یہ ادارہ دیتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ خاتون محتسب کا دفتر اس سلسلے میں ہر قسم کی معاونت فراہم کرے گا۔ تو میں پھر چاندن ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن اور خاتون محتسب پنجاب کو نیشنل یوتھ پیس فیسٹیول کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہاں موجود تمام نوجوان نہ صرف اس پروگرام میں بھرپور شرکت کریں گے، بلکہ لاہور کے تاریخی اور خوبصورت ثقافتی ورثے اور عمدہ پکوانوں سے بھی لطف انداز ہوں گے۔ آخر میں صرف 1-2 باتیں کر کے آپ سے اجازت جو ہے وہ چاہوں گا۔ میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، کہ وہاں کا جو یوتھ ہے نہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا ہے، نہ وہاں کی سیاست میں انوالو ہوتا ہے، نہ وہاں کے چیریٹیبل جو کام ہیں ان میں انوالو ہوتا ہے۔ تو جب بھی میں، چاہے وہ ہاؤسنگ کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں، یہ چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز ہیں، پولیٹیکل سسٹم ہے، جب بھی میں وہاں پر میٹنگز میں جاتا تھا تو ایک ایشو جو ہمارے سامنے بار بار آتا تھا کہ اوور 50 لوگ ان کاموں میں تھے، نوجوان اس میں شامل نہیں ہوتے تھے، کہ کس طریقے سے ہم نوجوانوں کو ان تمام چیزوں میں پارٹیسپیٹ کریں۔ لیکن پچھلے 8 سال سے پاکستان میں یہ دیکھا ہے کہ نوجوان ہمارے جو ہیں، ہماری جو بیٹیاں ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، چاہے وہ پولیٹکس ہے، چاہے وہ چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز ہیں، ماشاءاللہ ان میں لیڈ لے رہے ہیں۔ اور میں نے ڈیورنگ کووڈ-19 یہ دیکھا، جبکہ لوگ اپنے آپ کو چھپا رہے تھے، ڈر کے گھر بیٹھے تھے، ہمارے نوجوان فرنٹ لائن پہ ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے، چاہے وہ ہماری بیٹیاں تھیں، ہماری بہنیں تھیں، ہمارے بیٹے تھے، وہ فرنٹ لائن پہ کام جو ہے وہ کر رہے تھے۔ تو ماشاءاللہ ہمارا جو نوجوان ہے اس میں ٹیلنٹ بھی ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ ملک جو ہے، اس ترقی جو ہے، یہ ہوپ جو ہے، یہ مجھے نوجوانوں سے نظر۔ دوسری بات جو میں اور آخری بات کرنا چاہتا ہوں
کہ بدقسمتی سے جس طریقے سے ہمارے تشدد کے واقعات بڑھ گئے ہیں، تشدد کے، عورتوں کے خلاف ڈومیسٹک وائلنس ہے، تیزاب پھینکنے کے واقعات ہیں، سیکشل ہراسمنٹ ہے، بچی 6 مہینے کی 6 سال کی ریپ ہو جاتی ہے، 8 سال کا بچہ ابیوز ہو جاتا ہے، خواتین پارک میں جانے میں محفوظ نہیں ہیں، مینار پاکستان پہ جانے پہ محفوظ نہیں ہیں، دکانوں پہ جانے میں محفوظ نہیں ہیں، تو ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اویئرنیس کمپین ہونی چاہیے ہمارے یونیورسٹیز میں، ہمیں اس کو بھرپور طریقے سے لانچ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی بہنوں پہ کسی قسم کی بھی زیادتی برداشت نہیں کریں گے، اور ہر جو اس بارے میں ہوگا۔ دوسرا، قانون کی حکمرانی۔ جب میں بات کرتا ہوں تو بات میں گڈ سینس میں کرتا ہوں، لیکن وہ پاکستان میں طوفان بن جاتا ہے کہ میں نے کوئی طوفان آ گیا۔ بھئی اگر ہم پولیس ریفارمز کی بات کریں تو اس میں کیا طوفان ہے؟ پولیس ریفارم کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے میں آپ کو ایک بات گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جتنے دن میں واقعات ہوتے ہیں کہ آج اس عورت کے ساتھ زیادتی ہو گئی، آج اس لڑکا جو ہے 6 سال کا اس کو ابیوز کر لیا، آج ڈاکہ پڑ گیا، آج قتل ہو گیا، آج لوگوں کو وہاں پر زندہ جلا دیا۔ اگر 10 کیس دہلی میں یہ رپورٹ ہوتے ہیں اور 5 یہ رپورٹ ہیں کہ فلاں نے فلاں جگہ بچی کے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کو 10 سال کی سزا ہو گئی ہے، فلاں نے فلاں 6 سال کے بچے کو ریپ کیا تھا اور اس کو قضائے موت ہو گئی ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ کیسے لوگ جو ہیں قانون کا احترام کرتے ہیں۔ یہ ہمیں لانا ہے، ہمیں جزا اور سزا کا نظام لانا ہے اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، ورنہ لا آف دی جنگل ہوگا۔ ہمیں پولیس میں ریفارمز لانی ہے، ہمیں عدالتوں میں فیصلے جو ہیں وہ 2 سال کے اندر اندر ہونے چاہیے۔ اگر ایک کوئی واقعہ ہوتا ہے اور 20 سال بعد اس کا فیصلہ ہوتا ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں کہ جرم کیا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب نے مل کر یہ کام کرنا ہے، اس میں پولیس بھی شامل ہے، اس میں سیاستدان بھی شامل ہیں۔ ہم تمام سیاسی پارٹیوں کو ابو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ چھوڑ کے رائز ابو پالیٹکس میں کہتا ہوں، کٹھے لیٹس میک دا لا ان دس کنٹری، لیٹس امپلیمنٹ دو لا ان دس کنٹری، تاکہ جو جرم کرتا ہے اس کو سزا ملے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ جرم نہیں پھر کریں گے، پھر لوگوں کو تحفظ ملے گا، لوگوں کو سیکورٹی ملے گی۔ کیوں برطانیہ میں یہ ظلم نہیں ہوتے؟ کیوں برطانیہ میں روز واقعہ؟ یورپ میں کیوں نہیں ہوتے؟ یو اے میں تھا، وہاں کیوں نہیں ہوتے؟ وہاں مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ اپنی ان کی چیزیں، قیمتی چیزیں باہر پڑی رہتی ہیں، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو اس لیے ہمیں اس ملک میں جزا اور سزا کا نظام لانا ہے۔ ہم نے اس ملک کو وہ ملک بنانا ہے جس کا خواب جن لوگوں نے قربانیاں دی تھیں ہمارے ملک کے لیے، کہ ایک ہمارا ملک ہوگا، ہمارا وطن ہوگا، ہمیں اس میں تحفظ ہوگا، قانون کی حکمرانی ہوگی، غریب لوگ کے ساتھ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو، میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، سم ٹائمز میں یہ بات اکثر سوچتا ہوں کہ میرا تعلق ایک ورکنگ کلاس فیملی سے ہے، میں ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑھا ہوں، میں 2 میل سفر کر کے جاتا تھا، میری یہ اہلیت نہیں تھی کہ میں برطانیہ کی پارلیمنٹ کا ممبر بن جاتا اور میں یہاں پر گورنر بن جاتا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ مہربانی کی ہے، مجھ پہ شفقت کی ہے، مجھے اتنا بڑا عہدہ دیا ہے، تو پھر میں سوچتا ہوں کہ اگر میں انصاف نہ کر سکا تو اللہ کی پکڑ میں شاید میں آ جاؤں۔ میں ڈرتا ہوں اس وقت سے۔ اور ہم تمام لوگ جن کو لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے نودوں پہ پہنچایا ہے، اگر ہم غریب کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، ہم جن کے ساتھ مظلوموں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، ہم یتیموں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، تو ہمیں نہ تاریخ معاف کرے گی، نہ ہمیں آخرت میں معافی ملے گی۔ تھینک یو۔ پاکستان یار سیاسی نہیں ہے، بس 2-3 جمہوریت کی بات کی آپ نے، جمہوریت کا بھی ایک عنصر ہے، اس کی اگر بات کی جائے تو آپ نے جیسے کہا کہ آپ نے پارلیمنٹ برطانیہ میں اپنا کردار ادا کیا، ادھر گورنرشپ آپ کو ملی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف میں آپ کو انصاف ملا؟ دیکھو میری بات، میں گورنر پنجاب ہوں اور انصاف کیا ہے بھائی؟ اب نمی سیاح ہو گیا۔ آپ نے سر پولیس ریفارمز کی بات کی، ٹھیک ہے، ابھی آپ نے یہ بات کی، بھائی دیکھیں ان کا خیال ہے کہ سوال نہیں ہونے چاہیے، پلیز ایک سوال، چلو ایک سوال کر لو، لڑائی نہیں میں میڈیا سے کرنی بھائی، ایک سوال غیر سیاسی۔ آپ نے پولیس ریفارمز کی بات کی کہ یہ ہمیں ٹرانسجینڈرز کے لیے بھی کچھ کہہ دیں گے، کافی ٹرانسجینڈرز لے لیتے ہیں ہاں ابھی کرتا ہوں۔ بھائی ایک بات میں ضرور تقریر کرنے سے پہلے کہوں گا کہ ٹرانسجینڈر جو ہیں ہمارے ملک کا اہم حصہ ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا جو بھی ایشو ہوگا میرے پاس آئیں، ٹاپ پرائرٹی پہ حل کریں گے آپ کے۔ پولیس ریفارمز کی سر بات کی، ٹھیک ہے،
आपने दिया, आपने एक बयान बेटा एक दिन पहले उनको तो कर आखिरी सवाल जा रहा है। तो आपने मुआशी इस्लाहात के हवाले से आपने कोई बात की है कि आपने बाहर थे तो आपने इस हवाले से काफी अपनी ही पार्टी पर तनकीद का निशाना बनाया। क्या आप मुतमईन हैं जो इस वक्त गरीब का हाल है, जो मुआशी बदहाली है? देखिए, पहली बात जिस पोजीशन में आज हम हैं ये हमारी 70 सालों की नाकामियों की वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं। पहली बात तो यह है कि जब मैं टीवी पे या लोगों की बात सुनता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि शायद हम 40 साल से हम ही बरसर इक़्तिदार हैं। अभी तो हमें 3 साल हुए हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं, इंशाल्लाह उन चैलेंजेस पे पूरे उतरें। जब कोई मुल्क किसी से कर्जा लेता है तो वो अपनी कुछ चीजें गिरवी रखता है, पाकिस्तान भी गिरवी रखता आ रहा है। आपके ख्याल में पाकिस्तान के कितने मेरी बात सुने जब आप बैंक के पास कर्जा लेने के लिए जाते हैं तो आपकी हर चीज नहीं लिखवाता वो, तो आप मईशत को भाई बात सुने, कोई मेरी बात सुने। सारा पाकिस्तान गिरवी रखी है IMF के। ओके, थैंक यू।